وَأَنفَقُوا، یہ آیت نمبر سنیں، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 195 میں خدا کریم فرماتا ہے وَأَنفَقُوا فی سبیل اللہ، بلکہ وَأَنفِقُوا ہے، یہ امر بڑا صیغہ ہے، وَأَنفِقُوا فی سبیل اللہ وَلَا تُلْقُوا بِأَیْدِیکُمْ إِلَى التَّہْلُکَۃِ، اور اپنے آپ کو ہلاکت میں اپنے ہاتھوں سے مت ڈالیں۔ یہ جو نہیں دے رہے ہیں تو آپ کیا کر رہے ہیں؟ اپنے ہاتھوں سے ہلاکت میں ڈال رہے ہیں خود کو، اور اس لیے کہ جب آپ کے پاس نہیں ہو، آپ نے کچھ کیا نہیں ہوگا، اچھا تو آپ جب آپ آگے جا رہے ہیں تو آگے آپ کے پاس کیا ہوگا؟ کچھ بھی نہیں ہوگا، آپ نے تو کیا ہی نہیں ہے کچھ۔ قارون جو کہ بہت مالدار تھا، خدا کریم نے اس کو حکم دیا تھا، یا لوگوں نے بلکہ کہا تھا، یا خلقت کی یہ بات تھی کہ وَلَا تَنْسَى نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا، اے قارون دنیا سے، اتنی بڑی اس کی دنیا تھی، اتنی کہ خدا کریم نے اس کے مال و اموال کی تعریف جو کیا ہے کہ اس کی چابیاں اٹھانے کے لیے ایک بہت بڑا گروپ چاہیے تھا، ایک بڑا گروپ چاہیے تھا کہ اس کی کیا چابیاں سنبھالے۔ یہ قرآن کے الفاظ ہیں۔ اب یہ کتنا وہ مال اموال ہوگا؟ تو اس کو کہا گیا کہ اپنا دنیا سے اپنے نصیب کو مت بھولو۔ کیا اس کا نصیب ہے؟ اس کا نصیب تو وہی ہے جو وہ ساتھ لے جائے گا، باقی تو سارا ادھر ہے، ادھر ہی رہ جانا ہے، ادھر ہی رہ جائے گا، اس سے بھی چھن جائے گا۔ اس کا نصیب اس میں سے وہی ہے جو وہ ساتھ اس نے لے کے جانا ہے۔ تو اس کو کہا گیا ہے کہ اپنے نصیب مت بھولو، تم تو اپنا نصیب ہی بھول رہے ہو، مال ادھر رہ جائے گا، چھوڑ جائے گا، تم سے چھن جائے گا، لے لیا جائے گا، ساتھ بھی نہیں لے جا سکتے ہو یہ مال۔ تو اب ابھی نصیب بنانا ہے اس میں سے، تو بنا لو۔ تو خدا کریم بھی یہاں فرماتا ہے وَانفِقُوا فِی سَبِیلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَیْدِیکُمْ إِلَى التَّہْلُکَۃِ وَأَحْسِنُوا، احسان کریں، اچھائیاں کریں۔ اب وقت ہے، ان اللہ یحب المحسنین، اللہ کے محبوب بن جاؤ گے۔